ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اسی نے مخلوق کو پیدا کیا اور وجود بخشا، شریعت بنائی اور اسے پختہ کیا، اس لیے کہ وہ صرف اسی وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور اچھی طرح سے ان کی پیروی کرنے والوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، میں آپ کو اے لوگوں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ نیکوکاروں کی سعادت اور پاک بازوں کی زندگی کی اساس ہے۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر رکھی، وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والے کھائی کے کنارے پر رکھی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے یہاں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ہم موت کی طرف ہر لمحہ بڑھ رہے ہیں، ہماری عمریں مراحل میں لپیٹی جا رہی ہیں۔ تقوی کے توشے کے ساتھ دنیا سے جاؤ، تمہاری عمر چند دنوں کی ہے اور وہ بھی تھوڑی ہے۔ مسلمانوں، دن اور مہینے یکے بعد دیگرے آ جا رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، عمریں ختم ہو رہی ہیں، وقت کٹ رہے ہیں، بدن بوسیدہ ہو رہے ہیں، ہر چیز کی میعاد مقرر ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے ایک سال کو الوداع کہا ہے، جس کی گھڑیاں جلدی سے گزر گئیں۔ اس کے اوقات پے در پے اس طرح فوراً نکل گئے گویا وہ ایک خیال ہو جو آیا اور گزر گیا۔ ایسا مہمان جو زیارت کر کے غائب ہو جائے۔ کسی سال کے استقبال اور دوسرے کے الوداع میں غور کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے اور سوچنے والوں کے لیے عبرت ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے۔ اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اہل بصیرت فریب پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، نہ وہ سامان دنیا سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ بڑی امیدیں پالنے والا عمل کو بھول جاتا ہے اور موت سے غافل ہو جاتا ہے۔ دور اندیش عقل مند وہ ہے جو زمانے کے صفحات اور اس کے ختم ہونے سے سنجیدہ محاسبہ اور سچے جائزے کے لیے کچھ لمحات نکالے، اور اس انسانی کمال کی سیڑھیاں طے کرے جس کے تلاش کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جسے پختگی کے ساتھ بنانے کی کوشش کرنے کے لیے ہمتوں کو محمیز کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ یہ ہر سمجھدار مکلف پر واجب ہے، اور ہر پختہ یقین رکھنے والا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے اور اپنے ماضی حال اور مستقبل میں اپنی روش کا مراجعہ کرنے اور جائزہ لینے سے غافل نہ ہو۔ حوادث ایام میں عبرتیں ہیں، زمانے کے واقعات میں نصیحتیں ہیں، مواقع نکل رہے ہیں، موت کا وقت مقرر ہے، قیام محدود ہے اور دن گنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، دل کی تباہی اور انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز غفلت برتنا، احتساب نہ کرنا، نفس کو بے لگام چھوڑنا، اس کی موافقت کرنا اور اس کی خواہشات کی پیروی کرنا ہے۔ یہ اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ دھوکے میں پڑے لوگوں کی حالت ہے جو نتائج سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور معافی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے لیے گناہوں میں پڑنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ ان سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے گناہوں کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جان لو اللہ آپ پر رحم کرے کہ نفس کو یوں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ برائی کا بہت حکم دیتا ہے، وہ طبعی طور پر مخالفت کے میدان میں بھاگتا ہے۔ بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نفس کی اصلاح کرے اور اس کا تزکیہ کرے، اور طاقت کی زنجیروں سے اسے رب کی عبادت کی طرف ہانکے۔ بندہ اگر نفس کو لاپرواہ بے لگام چھوڑ دے تو نفس اڑیل، نافرمان اور باغی ہو جائے گا، اور اس کے بعد بندہ اس پر قابو نہیں پائے گا، اور بندہ اسے سیدھا کرے، اس کا محاسبہ کرے، اور نفس باز آئے گا، فرما بردار ہوگا اور سیدھا ہو جائے گا۔
इंसान जब अपने नफ्स के ऐबों और आफतों को जानेगा तो वो उससे नफरत करने और उसके खालिक के सामने बिछने झुकने पर आमादा होगा। इसी तरह वो अपने नफ्स का मुहासबा करने, उससे लड़ने, उसे गुनाहों और ऐबों से पाक करने और उसका तज़किया करने पर आमादा होगा। इसमें अल्लामुल ग़ुयूब की फरमाबरदारी और उस फौज़ व फलाह की उम्मीद हो जिस पर अल्लाह ताला ने अपने उस फरमान में कसम खाई है, और नफ्स इंसानी की और उस ज़ाती कसम जिसने उसे हमवार किया, फिर उसकी बदी और उसकी परहेजगारी की समझ दी इंसान को। यकीनन फलाह पा गया वो जिसने नफ्स का तज़किया किया। मोमिनो, सलफ़ रहमहुमुल्लाह ने इन मानी को समझा और उनको कमा हक़्क़हु मकाम दिया। चुनांचे अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कौल व फ़ेल के ज़रिए उनकी तर्जुमानी की और तारीख़ ने इस मैदान में उनकी शानदार और अजीम वसीयतों को रकम किया। उनके अक़वाल फैल गए और लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया, और इसी में से उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का मशहूर असर है। उन्होंने फरमाया, लोगों, अपने नफ्सों का मुहासबा करो इससे कबल कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, और वज़न किए जाने से पहले अपना वज़न कर लो। क़यामत के दिन उस आदमी का हिसाब आसान होगा जिसने दुनिया ही में अपना हिसाब कर लिया, और क़यामत की पेशी के लिए अपने आप को तैयार कर लो जिस दिन कि तुम अपने उस रब के सामने पेश किए जाओगे जिससे तुम्हारा कोई राज छुपा नहीं है। इस हदीस को अहमद ने बयान किया है। हसन बसरी फरमाते हैं, बंदा उस वक्त तक भलाई में रहता है जब तक वो अपने आप को नसीहत करता रहता है, उसे एहतिसाब की फ़िक्र रहती है। फुज़ैल बिन अयाज़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जिसने ये जान लिया कि वो अल्लाह का बंदा है और अल्लाह की तरफ लौटने वाला है, तो वो जान ले कि उसे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, और जिसने ये जान लिया कि उसे खड़ा होना है तो वो ये जान ले कि वो पूछा जाने वाला है, और जिसने ये जान लिया कि वो पूछा जाने वाला है तो उसे चाहिए कि वो हर सवाल का जवाब तैयार करे। पूछा गया, अल्लाह आप पर रहम करे, उसकी तदबीर कैसे करें? आपने फरमाया, मुआमला आसान है, जो ज़िंदगी बाकी बची है उसको बेहतर करोगे तो जो गुजर चुका है उसको माफ़ कर दिया जाएगा। अगर तुमने अपनी बकिया ज़िंदगी में भी बुरा किया तो तुम्हारी जो ज़िंदगी गुजर गई है और जो बाकी है सबका मुआखज़ा होगा। फिर जान लो, अल्लाह पर रहम करे कि जिस तरह नफ्स का मुहासबा अमल के बाद होता है, उसी तरह अमल से पहले और दौरान अमल होता है। जहाँ तक अमल से पहले मुहासबे की बात है तो वो यूँ होगा कि जब अमल का कसद व इरादा करे तो रुके, और तब तक इंसान अमल करने में जल्दी न करे जब तक उसका करना छोड़ने के मुकाबले में वाज़ेह तौर पर गालिब न हो। हसन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह उस बंदे पर रहम करे जो अपने इरादे के वक्त रुकता है। अगर वो अल्लाह के लिए होता है तो वो कर गुजरता है, और अगर किसी और के लिए होता है तो रुक जाता है। जहाँ तक अमल के दौरान नफ्स के मुहासबे की बात है तो वो यूं होगा कि अमल में इखलास और इताअत बरतने की कोशिश करे यहाँ तक कि वो उसे पूरा कर ले। जहाँ तक अमल के बाद मुहासबे की बात है तो ये फ़राइज़ व अहकाम में गौर व फिक्र करने से होगा। अगर वो उसमें कोई नक्स देखे तो ज़्यादा कोशिश करे, उसकी तकमील और पुख्तगी के लिए अपने रब से मदद तलब करे, फिर मनहियात में गौर करे। अगर उसे ये पता चले कि उसने उनमें से कुछ इर्तिकाब किया है तो उसको छोड़कर सच्ची तौबा, इस्तिग़फ़ार, मिटाने वाली भलाइयों और बुराइयों तक ले जाने वाले असबाब को छोड़कर उसका तदारुक करे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और अपने नफ्स का मुहासबा करो, क्योंकि दिल की दुरुस्तगी और सलामती नफ्स के मुहासबे से है, और उसकी खराबी और तबाही नफ्स से गफलत बरतने और उसकी लज्जतों और ख्वाहिशात में छोड़ देने और उस चीज़ से गफलत बरतने से है जिससे नफ्स को कमाल हासिल होता है। नेक बख्त वो है जो गुजरे हुए के लिए मग़फ़िरत तलब करता है, मुस्तक़बिल और आने वाले के लिए तैयारी करता है। और उस दिन से डरो जिसमें तुम सब अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाओगे, और हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह मुझे और आपको कुरान करीम में बरकत दे, मुझे और आपको उसकी आयतों और हिकमत वाली नसीहतों से फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ, अल्लाह से अपने लिए और आपके लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब करें, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अमल करने वाले मुत्तक़ियों के अजर को अजीम किया, हिदायत व भलाई से उनके सीने को कुशादा किया। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। अपने बंदे को ताअत की तौफ़ीक़ दी और मदद किया, और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। आप दीन के अहकाम को सिखाने और वाज़ेह करने में सबसे बेहतर हैं। अल्लाह का दरूद हो आप पर, आपके हिदायत व ईमान वाले आलो असहाब पर, ताबिईन पर और अच्छी तरह से उनकी पैरवी करने वालों पर, और बहुत ज़्यादा सलामती नाजिल हो। अम्मा बाद, उम्मत मुस्लिमा, मुहर्रमुल हराम का महीना अजीम अज्र वाला बुलंद पाया महीना है। इसमें रोज़ा रखना मुअज़्ज़ज़ इबादत है, और कसरत से रोज़ा रखना तक़र्रुब व फजीलत का काम है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی تاکید آئی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنوں کے مقابلے اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ اس دن یعنی یوم عاشوراء کو چھوڑ کر کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کیا ہو۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازماً 9ویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ اس حدیث کو بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اگر مسلمان 3 دن روزے رکھتا ہے تو اس میں 9ویں اور 10ویں تاریخ کے روزے کی فضیلت ہے اور مہینے کے 3 دنوں کے روزے کی فضیلت ہے، اور اگر کوئی مسلمان صرف 10ویں تاریخ کو ہی روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کی عبادت کے لیے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے اعمال کے صحیفے کو طاعتوں سے بھرو، ان عمروں کو ختم ہونے سے پہلے غنیمت جانو، ان اوقات کے جانے سے پہلے ان سے فائدہ حاصل کرو۔ جان لو کہ کوتاہی کا انجام قیامت کے دن حسرت و ندامت اور ہلاکت و خسارہ ہے۔ کوتاہی سے بچو، اپنے رب سے ملاقات کے وقت تمہیں عزت و سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، تو درود و سلام اور برکت نازل فرما رسول امین پر، آپ کے نیک پاک باز اہل خانہ پر، آپ کی بیویوں امہات المومنین پر۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا چاروں خلفائے راشدین سے، تمام صحابہ سے، تابعین سے اور تا قیامت ان لوگوں سے جو ان کی اچھی طرح پیروی کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے اپنے عفو و جود اور احسان سے راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، ان کے دین کے قلعے کی حفاظت فرما، اس ملک کو اور تمام مسلمان ملکوں کو امن و اطمینان والا بنا۔ اے اللہ، تو اپنے دین، کتاب، نبی کی سنت اور مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے امام اور ولی امر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ان کے امانت دار ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کے لیے توفیق و درستگی، سرخری و تائید اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ بے شک تو بزرگ و سخی ہے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حکمرانوں کو اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے، ان کے کلمے کو حق و ہدایت پر جمع کر دے اے رب العالمین۔ اے اللہ، ہمارے سپاہیوں اور فوجیوں کی سرحدوں پر مدد اور حفاظت فرما، تو ان کا حامی و مددگار بن جا، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے ایمان کو عزیز بنا دے اور اس کو ہمارے دلوں میں سجا دے، اور کفر و گناہ اور نافرمانی سے ہم کو بیزار کر دے اور ہمیں راہ ہدایت والا بنا۔ اے اللہ، مصیبت زدوں کو راحت دے اور پریشان زدہ کی پریشانی دور فرما، قرض داروں کا قرض ادا کر، ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دے، اور ہمارے اور مسلمانوں کے فوت پا چکے لوگوں پر رحم فرما یا رب العالمین۔ اللہ کے بندو، اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اور اللہ عظیم و برتر کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔